تلاوت کی نظر ماننے والے کا دوسرے سے قرآن پڑھوانا کیسا ہے؟ تلاوت کی نظر ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں کے لیے یہ اتنا قرآن کریم پڑھوں گا، یہ میرا کام ہو گیا میں قرآن کریم پڑھوں گا، یا کسی کو ایصال ثواب کروں گا۔ اب اگر کوئی انسان مجبور ہو، پڑھنا نہیں جانتا ہو، اگر وہ اب کسی اور سے پڑھوانا چاہے، وہ مقصد ہے۔ دیکھیے قرآن کریم جب تک وہ خود نہیں پڑھے گا تو وہ قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے نیت پوری نہیں ہوگی۔ اس کو ہر حال میں خود ہی پڑھنا پڑے گا، چاہے پہلے وہ سیکھے پھر وہ اس کو پڑھے۔ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو دیر سے پڑھ لے، لیکن اس کو خود ہی پڑھنا پڑے گا، کسی اور سے پڑھوانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا عورت کا نماز میں دل لگانے کی غرض سے نیم بلند آواز میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیں مرد ہو یا عورت، وہ اتنی آواز سے قرآن کریم کو پڑھے کہ اس کے حروف صحیح ہو جائیں اور جو اس کی آواز خود اس کے کانوں تک پہنچ جائے، یعنی پڑھتا ہوا خود اس کے کان اس کی آواز کو سن لیں۔ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اتنا بھی نہیں پڑھتا پھر اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ ہاں، اس سے آگے عورتوں کو آواز بلند کرنا وہ تو جائز نہیں ہے، باقی مردوں کے لیے اجازت ہے۔ نمبر 3، کیا خواتین اپنے بہوؤں کے بال زینت کے لیے اکھاڑ سکتی ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اگر بال اس کے بہت زیادہ ہوں اور دیکھنے میں انسان کو برا معلوم ہوتا ہو کہ انسان کے بعض مرتبہ پورا ماتھا بھر جاتا ہے، تو اگر اتنے بال زیادہ ہیں گویا کہ عیب نظر آ رہا ہے تو ان کو اکھاڑ کر درست کرنے کے لیے تو ان کو صاف کرا سکتی ہے۔ باقی اگر وہ برے نہیں لگتے، صرف باریک کرانا، دھاردار بنوانا، یا دونوں ابروؤں کے بیچ میں جگہ کو خالی کرانا، یعنی بلا وجہ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 4، عورت کا ایک ملک سے دوسرے ملک بلا محرم جانا، سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی بھی عورت کا کسی بھی عمر میں غیر محرم کے ساتھ میں جانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، اپنے کاروبار سے جائے یا اپنے کام سے جائے، غیر محرم کے ساتھ میں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بہت سارے جو اور رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نہیں ہے، بیٹا نہیں جا رہا اور بھائی نہیں جا رہا ہے، ان کے ماموں نہیں جا رہے ہیں، سگا چچا نہیں جا رہا ہے، تو ان کی جو پوتی ہے یا ان کی نواسی یعنی دھیوتی، ان کے بیٹے جا سکتے ہیں اور ان نواسی اور دھیوتی اور پوتیوں کے شوہر بھی جا سکتے ہیں، وہ ان سب کے محرم ہیں، ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے مصنوعی بال پہننا کیسا ہے؟ وہ بال جن کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور عورتیں اس کو زیب و زینت کے لیے پہن سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس طرح کے بال استعمال کرنا جو جائز نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے سر کے بال بالکل ختم ہو گئے ہو، یہ مردوں کی بات ہے، یا عورتیں بھی ایسی ہوں کہ ان کے بال بالکل ختم ہو گئے ہو سر کے کسی حصے کے، اب وہ اپنے آگے سے ہٹا کر پیچھے لگوا لے، تھوڑے تھوڑے سے کہیں سے نکلوا کر، اس کی تو اجازت ہے۔ باقی اتنا بڑا ایک یہ ضروری کام تو ہے نہیں کہ اتنی مشقت اس کے لیے برداشت کی جائے۔ تو اصل بات یہاں یہ ہے کہ دوسرے بال لگوانا، کسی اور کے بال لگوانا، وہ کسی کے بھی لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، اس لیے نبی نے فرما دیا کہ ان کے لیے ان کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی عورتوں پر بال لگانے والی، لگوانے والی، اکھاڑنے والی، ان سب پہ لعنت فرمائی ہے۔ کیا میت کو غسل دینے کے بعد اس کے کان میں یہ کہنا کہ غسل میں جو غلطیاں ہوئے ہیں انہیں معاف کرنا؟ بالکل کہنا چاہیے، معاف اسے کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم کریں کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اور کپڑے صحیح پہنیں یا کیسے پہنائیں، ان سے بات بھی کر لینا چاہیے۔ بلکہ اور بھی پوچھنے کے سامان کہاں رکھا ہے، کچھ پیسے ویسے ہوں تو بتا دیں ہمیں بھی، ہاں پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ کے بندے، جو دنیا سے چلا گیا وہ بیچارہ تمہارا محتاج ہے، اس کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے ہی کریں گے غسل، اب آپ خود دیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب تک اور اس کے جسم میں جان باقی ہے تب تک اس کو انسان کو اختیار رہتا ہے، جب وہ اس دنیا سے گیا اس کا اختیار ختم، کفن بھی کوئی اور، غسل بھی کوئی اور، زندگی ختم، سب کچھ ختم اس کا۔
وہ تمہارا محتاج ہو گیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تم کس انداز میں اس کو رکھو گے، کس انداز میں اسے بخشواؤ گے، کس انداز میں اسے کرواؤ گے۔ ایک مسئلہ اور بھی آیا تھا اب سے پہلے کہ جن شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی بیویاں میت کے اٹھنے سے پہلے عورتیں کہتی ہیں کہ جلدی سے کہہ دو کہ میں نے مہر بخش دی۔ اب مہر بخشنے سے کام تھوڑی چلے گا، تو وہ کہنا وہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو وہ تو آپ ہی کو دیکھنا ہے کہ بھئی غسل اچھے انداز میں کرا دیں۔ اور ان میں سوال ہے، نماز میں دعا مانگنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ تسبیح پڑھیں، اپنی تسبیح کے بعد میں دعا کر لیں، جو آپ نے کام سارے کرنے ہیں وہ کرتے رہیں، بس قرآن کریم کے ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ تسبیحات پڑھتے رہیں، یعنی اجازت ہے، جائز ہے۔ متقی لوگ تو پھر بھی وضو کرتے ہیں، متقی لوگ تو بغیر نماز کے بھی، بغیر دعا کے بھی باوضو رہتے ہیں۔ یہ تو بہت سارے سوال ہو گئے۔ نماز میں ہل کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے نماز میں ہل کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ نماز کو اس انداز میں پڑھو کہ بالکل صاف ستھرے انداز میں، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جب نماز پڑھتے تھے تو اس انداز میں پڑھتے تھے کہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ چپ یار، بولتے رہتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی، نہیں بیٹھ جائے کہ پرندے آ کر ان کے پاس یعنی ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے، یعنی اتنے سیدھے رہا کرتے تھے، ایک ہلنے کی آواز بھی نہیں، کہیں کوئی آہٹ بھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے نماز میں آپ جتنی بھی آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ میں بالکل یکسو ہو کر آپ نہ ہلیں، نہ ہاتھ ہلائیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ایک ضرورت کی بنیاد پر ہے کہ ہاتھ ہلانا یا نہیں ہلانا اس کی گنجائش ہے۔ قرآن شریف کے وہ پارے قرآن شریف کے اس پارے میں بنا بسم اللہ کی جو صورت ہے، اچھا 10واں پارہ ہے، یہ نیچے لکھ رکھا، قرآن شریف کے 10ویں پارے میں بنا بسم اللہ کے جو صورت ہے اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں سوال تو بڑا اچھا بھائی۔ سورہ توبہ کی جو صورت ہے، سورہ توبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن محدثین نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی آیتوں کو لکھوایا کرتے تھے تو آپ خود بتایا کرتے تھے کہ یہاں صورت پوری ہو گئی، یہاں سے اگلی صورت ہے، یا اس آیت کو اس صورت میں رکھنا ہے۔ جب اس کی باری آئی سورہ انفال کی، جب آخری آیتیں آئی، سورہ انفال اس سے پہلی صورت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہیں کیا کہ کہاں لکھنا ہے کہاں نہیں لکھنا، لیکن الگ لکھوایا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور آیا، انہوں نے جب قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیا، اس موقع پر آپ نے اس صورت کو الگ بھی رکھا اور بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے کہ اس کی مناسبت پہلی والی صورت سے ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کہ یہ صورت پہلی صورت کا جز ہو، اسی کا حصہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ الگ بھی ہو، تو گویا کہ یہ الگ بھی ہے اور حصہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم پہلے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اس کی سورہ انفال پوری ہو گئی، اب سورہ توبہ شروع ہوگی تو اب وہ بسم اللہ نہ پڑھے، اور جو انسان یہیں سے شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھے۔ بعض لوگ اور بھی آپ کو سمجھا دیں گے۔ باقی دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان، اس کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اتنی بڑی سردی میں اور اتنے موسم میں، اتنی سردی کا زمانہ ہے، ہم پھر بھی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یہاں لے آئے اپنے آپ کو۔ بہت سارے جو آئے ہیں ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو، ان کے سننے کو، بیٹھنے کو، ہمارے کہنے کو، یہاں رہنے کو سب کو قبول فرمائے۔